العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد عن عبد الله بن عمر قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط یلعنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم۔ یہ حدیث ابن ماجہ حدیث نمبر 4019، مستدرک حاکم جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 540، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 106۔ ہم نے حدیث عربی متن میں سماعت فرمائی اور کہاں کہاں یہ حدیث ہے یہ سنا، اور اس حدیث کے سلسلے میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کر کے اس کو کس جگہ میں رکھا ہے وہ ہم نے سنا۔ اب اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا مہاجروں 5 آزمائشیں ایسی ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے۔ 5 آزمائشیں ایسی ہیں کہ جن میں تم مبتلا ہوگے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں کہ تم ان کو پاؤ۔ اب ان کی وجوہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ 5 آزمائشیں جو ہوں گی وہ کیسی ہوں گی، غور سے سماعت فرمائیں۔ حالت حاضرہ کو لے کر بہت سی لگ بھگ ساری چیزیں اس حدیث کے اندر بیان فرما دی گئی ہیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 5 آزمائشیں ایسی ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ 5 باتیں۔ پہلی بات، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، کھلم کھلا، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں
تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے اسلاف میں نہیں تھیں پھیل جاتی. طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے اسلاف میں نہیں تھیں، ان کے اسلاف مطلب کہ پہلے والوں میں نہیں تھی، وہ ان میں پھیل جاتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ایک نئی بیماری، ایک وائرس مرتا نہیں کہ دوسرا وائرس آ جاتا ہے. ایک وائرس جاتا نہیں کہ دوسرا وائرس آ جاتا ہے. ایک بیماری ختم ہوتی نہیں کہ دوسری بیماری جنم لے لیتی ہے. دوسری بیماری جنم لے لیتی ہے. وجہ اس کی یہ کہ بدکاری عام. یہاں پر کسی قوم میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان میں طاعون یا اور مختلف بیماریاں جو ان کے اسلاف میں نہیں تھی پھیل جاتی ہیں، جو ان کے اسلاف کے اندر موجود نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں. اب یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں تو یہاں پر میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب کسی قوم میں، اب کیا یہ بدکاری تو پوری دنیا میں ہی عام ہو گئی، پوری دنیا میں عام ہو گئی بدکاری. اب جب بدکاری پوری دنیا میں عام ہو گئی ہے تو نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں. علانیہ ارتکاب کرنے سے مراد کہ اب کیا کر رہا ہے آدمی، اتنا زیادہ فری ہو گیا کہ کیمرے کے سامنے کھڑا ہے بدکاری کرتا ہوا، کیمرے کے سامنے کھڑا ہوا ہے بدکاری کرتا ہوا، باقاعدہ ویڈیو شوٹنگ چل رہی ہے. تو کیا اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی یا اس کا عذاب نازل ہوگا؟ آپ نے اپنے رب کے غضب کو دعوت دیا اور پھر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بیماریاں اس طرح سے پیدا ہوتے رہیں گی جب تک کہ آپ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آ جائیں. وہ ایک مثل ہے بڑی مشہور کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. اب جو بدکاری کرنے والے نہیں ہیں وہ ان کے مخالف میں ہیں، بدکاری کرنے والے نہیں ہیں ان کی مخالف میں ہیں اور ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں، وہ بھی اس چپیٹ میں آ جائیں گے کیونکہ ایسے لوگ ہیں کتنے. اب دنیا میں تو سب کو سب طرح کی آزادی ہے، جو جیسا چاہ رہا ہے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں. ناپ تول میں تو کمی آئی گئی ہے. اب آئے دن آپ دیکھتے ہوگے کہ وہ پیٹرول پمپ کے بارے میں وہ ویڈیو بنا کر کے لوگ ڈالتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا اور اتنا کم پیٹرول ڈالا، جبکہ وہاں پر میٹر چل رہا ہے. ایسے ہی جو ترازو ہیں، ترازو میں بھی فرق آ چکا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے وقت میں قید سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ قید سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں. آج ایک غیر مسلم آپ کو ایماندار مل جائے گا، لیکن مسلمان ہے تو تھوڑا سوچنا پڑے گا، ورنہ یہ ایمانداری پہلے کبھی مسلمانوں کے متعلق عام تھی. کچھ ہو جائے ان کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرتے ہیں، وہ پورا کرتے ہیں. اور اس ضمن میں پہلے فلمیں بھی بہت بنی کہ اس نے کہہ دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے میں لے آؤں گا، تو یا تو اتنے اس کے ساتھ بولتے تھے کہ سورج نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ لے کر نہیں آئے گا.
تمہارے بھروسے کا یہ حال تھا، لیکن آج ایک آدمی تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے، بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے، تم بھروسے کے نہیں رہے، ناپ تول میں تم کمی کرنے لگے، ڈنڈی مارنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے پھر کر دیا کہ بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں، تکلیفیں، آدمی کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ آدمی تکلیفوں کا سامنا کر رہا ہے اور بادشاہوں کا ظلم اس کو کیسے دبوچے ہوئے۔ اب ایک ایک چیز کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس یہاں پر یہ حال پہنچ گیا ہے کہ میں حدیث آپ کو پڑھ کر کے سناتا جاؤں اور آپ خود نتیجہ اخذ کرتے جائیں، ایسی ہے یہ۔ نمبر 3، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یار زکوٰۃ تو نہیں دیتے لوگ، لیکن اس کے باوجود ابھی حال یہ ہے کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی، تو یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں تمہارے اندر خیر خواہی کا کچھ زیادہ ہی جذبہ آ گیا ہے، آدمی خیر خواہی کچھ زیادہ ہی کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے کہ بدھو کس کو بنا رہے ہو تم، ہوشیاری کہاں دکھا رہے ہو کہ کسی طرح سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، جو گناہ تم سے سرزد ہو رہے ہیں ان گناہوں سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین اپنا عذاب واپس بلا لے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے بیان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے اندر بیماریاں عام ہو جاتی، طاعون اور جیسی دوسری بیماریاں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں موجود نہیں تھی، وہ آ جاتی، اللہ رب العالمین اپنی بیماریوں کو واپس بلا لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پلٹو اللہ کی طرف۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑتے ہیں تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں جن کا تعلق ان کے غیروں سے ہوتا ہے، ایسے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے بعض اموال چھین لیتے ہیں۔ عہد و پیمان جو اللہ رب العالمین سے کیا تھا ہم نے، اس عہد و پیمان کو ہم نے توڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے ظالم اور جابر بادشاہوں کو مسلط کر دیا جو جیسا چاہ رہے ہیں ویسا گھما رہے ہیں، جب چاہیں گے جو چاہیں گے چھین لیں گے، نام الگ الگ دے کر، کبھی نام کچھ اور ہوگا، مال تم سے چھین لیا جائے گا، تم کو مجبوراً دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ دینے میں تم کتراتے تھے لیکن جی ایس ٹی بھرنے میں نہیں کتراؤ گے، وہاں پر کوئی نصاب نہیں، آپ کو جی ایس ٹی نمبر چاہیے یا نہیں بھی چاہیے، تو جہاں سے مال نکل رہا ہے وہ آپ کو جی ایس ٹی لگا کر کے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں جن کا تعلق ان کے غیروں سے ہوتا ہے ان کو مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے بعض اموال چھین لیتے ہیں۔ اور نمبر 5 اور آخری بات کہ اور جب مسلمانوں کے حکمراں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، مسلمانوں کے حکمراں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو، اور اس سے صاف بات کیا ہوگی، اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ اب آج آپ عرب ممالک کا حال دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے، لگ تو رہا ہے ظاہری طور پر کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک رسی میں پروئے ہوئے نہیں، جو اصل ان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے تھا وہ ان کی زندگی کا اصل مقصد نہیں، سب جیسا چاہ رہے ہیں ویسی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سرے سے انہوں نے فراموش کر دیا ہے، اس کے مطابق ان کی زندگی نہیں گزر رہی۔
جو کچھ کتاب اللہ میں ہے اس کی مخالفت میں وہ کام کر رہے ہیں، ایک جماعت بنے ہوئے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی 55-56 مملکتیں ہیں، لیکن ان میں ان کا کوئی ایک خلیفہ نہیں ہے۔ یہ خلافت کا نام لو تو آدمی کے انڈیکیٹر چالو ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کوئی نئی چیز بیان کر رہے ہیں۔ یہ خلافت کا نام مت لو آپ۔ علامہ ناصر الدین البانی نے ذکر کیا ہے کہ ان کا کوئی ایک خلیفہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان اپنے اس کام کی طرف اس کو قائم کرنے کے لیے نہیں اٹھے، اجتماعی اور انفرادی کوششوں میں نہیں لگے رہے، تو وہ دن دور نہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ انہوں نے ذکر کی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یہ پانچوں چیزیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ تمہاری اگر حرکتیں ایسی ہوگی تو ان چیزوں کو تم پاؤ گے، لیکن اگر تمہاری حرکتیں ایسی نہیں ہوں گی تو تم ان چیزوں کو نہیں پاؤ گے۔ اگر تمہیں ان چیزوں کو نہیں پانا ہے تو اپنی حرکتوں کو درست کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یہ 5 چیزیں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نہیں، یہ پائی جاتی ہیں۔ پہلے نبیوں کی امتوں کا تو یہ حال تھا کہ کوئی ایک برائی اگر اس نے کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ اب وہ ساری برائیاں جو پہلے کی امتوں میں موجود تھیں، آج وہی برائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہیں۔ جو دیگر کئی نبیوں کی امتوں میں تھی، وہ ساری بیماریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین کا اجتماعی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اکٹھا اللہ رب العالمین ان کو ہلاک نہ کر دیجیے، تو اللہ رب العالمین اس طرح نام بدل بدل کر، کبھی نام اس کا سونامی ہو جاتا ہے، کبھی نام اس کا کرونا ہو جاتا ہے، کبھی نام اس کا طاعون ہو جاتا ہے، کبھی نام اس کا ڈینگو ہو جاتا ہے، نام الگ الگ بن جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو مسلط کرتا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ دنیا کو ابھی باقی رہنا ہے، جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو جائے، جب تک کہ دجال نہ آ جائے، اس دنیا کو باقی رہنا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ بہانے سے، انسان ہی کے ذریعے سے کوئی ایسی ویکسین تیار کروا دیتا ہے کہ وہ شفایاب ہونے لگتے ہیں۔ ورنہ آج کے زمانے میں آدمی کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی وبا کو واپس بلا لے، اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو ختم کر دے۔ ہم نے رات کے درس میں سنا کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کے اوپر طور پہاڑ کو مسلط کر دیا تو وہ سجدے کی حالت میں بھی جاتے تھے تو کنکھیوں سے ایسا دیکھا کرتے تھے، ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب یہ ہم پر گر پڑا۔ ایسا کوئی عذاب ابھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا ایک دیہی علاقے میں مل گیا ایک پازیٹیو تو آدمی اب پریشان ہے، اس کو لے کر سب پریشان ہیں۔ سوشل ڈسٹینس آدمی خود بخود مینٹین کر رہا ہے۔ اتنا ڈرا ہوا ہے آدمی موت سے، ڈر جاتا وہ اپنے رب سے اور اس بات سے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا کوئی اس سے حساب کتاب لینے والا ہے، اس سے کوئی حساب کتاب لینے والا ہے۔ اگر وہ ڈر جاتا اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا تو ممکن تھا کہ اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ہم ان برائیوں سے بچیں، توفیق دے اس بات کی، ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔